پھر اسی صورت میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 180 میں جب اللہ رب العزت نے وصیت کے لازم ہونے کی بات کی، وصیت کے بارے میں بات فرمائی، کلام فرمایا، تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے روزے کے فرائض کے بارے میں بتایا۔ اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ تو جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن عظیم جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔ پھر رمضان کی راتوں میں بتا دیا آیت نمبر 186 187 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 اور 187 میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں۔ اب جو خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں وہ پہلے اپنے مرد حضرات سے اجازت لیں گی اور اپنے اعتکاف کو پورا کریں گی، اعتکاف کے مسائل کو سیکھیں گی، کیونکہ اعتکاف کے مسائل کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر اعتکاف کے مسائل آپ سیکھنا چاہتی ہیں تو پھر سلیس اکیڈمی کا آپ کو وہ حلقہ تو یاد ہی ہوگا جس کا نام ہے دل بدل دے۔ وہاں ہم مسائل اعتکاف، مسائل زکوٰۃ، مسائل رمضان اور ساتھ ساتھ رمضان کی برکات، فضیلت اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرواتے ہیں، تو اگر سیکھنا ہو تو وہاں جوائن کر لیجیے گا۔ پھر آگے فرما دیا کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ جوا ہو، چوری ہو، غصب ہو، رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقہ ہوں۔ آیت نمبر 188 میں فرما دیا کہ مال کس طرح کمایا جائے گا، چوری کے ذریعے نہیں کمایا جائے گا، غصب کسی کا مال قبضہ کر کے نہیں کمایا جائے گا، رشوت کے ذریعے مال نہیں کمایا جائے گا، خرید و فروخت کے ناجائز طریقے استعمال کر کے مال کمانا جائز نہیں ہے، تو مال کمانے کے طریقے کا بھی بتا دیا۔ پھر قمری تاریخ ہے، چاند کی تاریخوں کا جو استعمال ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ چاند کی تاریخ دیکھے گا اور اس کے ساتھ کام کرے گا، فرض کفایہ ہے، اسلامی شعار ہے۔ تو کیونکہ کئی عبادات کا دار و مدار چاند کی تاریخوں پر ہوتا ہے، جیسے ذی الحجہ ہے چاند کی تاریخ کے حساب سے ہوگی، شوال عید الاضحیٰ، عید الفطر چاند کی تاریخ کے حساب سے ہوگی، رمضان کے روزے چاند کی تاریخ کے حساب سے ہوں گے، متعلقہ کی عدت چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوگی، کسی کا شوہر مر جائے اس کی عدت چاند کی تاریخوں سے ہوگی۔ تو بہت ساری چیزوں میں بہت ساری عبادات کا مدار جو ہے وہ چاند کی تاریخوں پر ہے، اسی وجہ سے قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ کر دیا۔ اگلی آیات میں مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہیں، یہ بتا دیا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، اعلان کلمت اللہ کے دین کا اعلان ہے، اللہ کی شریعت کا اعلان ہے، کلمے کا اعلان ہے۔ حق اور باطل اور خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے رہا ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جہاد کی نیت کرے، جب بھی دین اسلام کو اس کی جان مال وقت کی ضرورت پڑے گی تو وہ بالکل تیار کھڑا ملے گا۔ تو اگر میری جان کی بھی میرے دین کو ضرورت پڑی تو میں بھی اپنی جان کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اپنے دین کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے۔ تو جہاد کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، ہر شخص نیت کرے۔ تو آیت نمبر 190 سے 195 تک جہاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔